آیت کریمہ میں پڑھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ خبردار، بے شک اگر تھوڑا دل اطمینان پکڑ سکتا ہے، جس کو اطمینان قلب کیا جاتا ہے، سکون قلب، تو فقط اور فقط میری یاد، اللہ دی یاد، اللہ دے ذکر یا اللہ والیاں دی مجلس وچ بیٹھو تو دل منو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس دنیا انسانیت دے اندر جتنے بھی انسان آئے اس دنیا دے اندر، انہاں دی خواہش یہی رہی کہ سانو کسی طرح اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ اللہ دے نبی جڑے سن انہاں نو اطمینان قلب حاصل سی، کیونکہ اللہ دی طرف انہاں نو نبوت دی گارنٹی ملی سی۔ اس واسطے نبیاں نو خدا دا رستہ اور حقیقی رستہ ملیا سی، اس واسطے او اطمینان قلب بھی سن۔ لیکن انہاں تو علاوہ جتنی بھی مخلوق، چاہے ہندو سی، عیسائی سی، یہودی سی، کسی مذہب نہ تعلق رکھنے والا بندہ سی، اس دی یہی تمنا رہی کہ کسی طرح مینوں سکون قلب مل جائے، اس دنیا دے اندر مینوں تسکین حاصل ہو جائے، سکون مل جائے۔ اور اس سکون قلب واسطے کئی حربے انسانیت نے استعمال کیتے۔ او علیحدہ گل ہے کہ مخلوق خدا انسان بھول گئے، او اصل مقصد، اصل مشن زندگی دا جڑا اصل مفہوم سی، اس اصل رستے تو وہ ہٹ گئے۔ انہاں نوں رستہ صحیح نہیں پتہ لگا، کس رستے تے چل کے اپنے دل دا اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام، آپ دے دو بیٹے سن، حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل، دونوں دا آپسی جھگڑا ہو گیا۔ قابیل نے سوچا، شیطان نے اس کو گمراہ کیتا، شاید میں حابیل نو شہید کر کے، قتل کر کے اپنا مقصد پورا کر لواں گا۔ مقصد شادی دا سی، مقصد پورا ہو جائے گا، میری مراد پوری ہو جائے گی اور مینوں سکون قلب، اطمینان قلب مل جائے گا۔ لیکن جس وقت اس حابیل علیہ السلام نو شہید کیتا، آپ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اس نو اطمینان قلب حاصل نہیں ہویا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات ناراض ہو گئی۔ ناراضگی اللہ تعالیٰ دی ہوئی، باپ ماں دی ناراضگی ہو گئی، سارے بہن بھائی جتنے سن ناراض ہوئے، اطمینان قلب حاصل نہیں ہویا۔ پتہ لگا کہ خدا دی ناراضگی جس بندے تے اتے ہو جائے، وہ کدے زندگی وچ سکون نہیں پا سکتا، اس نوں سکون قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس تے اللہ راضی ہو جائے، خواہ وہ غریب ہوئے، کسے چونپڑی چ رہندا ہوئے، وہ فقیر ہوئے، درویش ہوئے، جس تے اللہ راضی، مرشد راضی، اس نوں سکون قلب حاصل ہو جائے۔ فرمایا اس دنیا دے اندر ہر انسان، انسانیت دی گل کر رہے ہیں، صرف مریداں واسطے نہیں ہے، مسلماناں واسطے نہیں، بلکہ ہر قوم، فکر، مذہب واسطے ہر بندہ ہی چاہتا سی کہ میں کامیاب ہو جاؤں دنیا چ۔ پھر اس تو بعد جو وقت گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام دا دور آ گیا۔ نوح علیہ السلام دے دور لوکاں نے سرکشی کیتی، نافرمانی کیتی، انہاں سمجھا شاید اسی اس طرح کامیاب ہو جاساں، تکبر اور غرور اور سرکشی وچ کامیاب ہوواں گے اور سانوں سکون قلب مل جائے گا۔ لیکن سکون قلب انہاں نوں ملیا جڑا کشتی نوح سوار سن، جنہاں تے اللہ راضی ہو گیا۔ انہاں نوں سکون قلب، سکون مل گیا انہاں نوں، کہ انہاں نوں گارنٹی مل گئی اللہ دے نبی کولوں کہ تھوڑے تے اللہ راضی ہو گیا۔ اور باقی جڑے چاہتے سن کہ سانوں سکون قلب ملے، پانی دا عذاب انہاں پر آ گیا، طوفان نوح آ گیا، پانی ڈبنا شروع ہو گیا۔ جس لئے پانی چ بندہ ڈب رہا ہوئے، موت سامنے ہوئے، دسو سکون ہی چوئے گا یا پریشانی دے عالم ہی چوئے گا؟
انہوں نے سکون نہ ملیا، غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا، اس دے درمیان بھی قوماں آندیاں رہیاں، لیکن مشہور واقعات تھوڑے ذہن نشین ایک کہ سکون قلب کے چیز ہے، تسکین قلب کے چیز ہے، اس نو سمجھو کہ طمنان قلب کس نو کیا جانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیتا اللہ دا کہ اللہ ایک ہے، اس دے دین نو قبول کرو اور میں اللہ دا نبی ہاں۔ نمرود انہوں نے مقابلے کھڑا ہو گیا، نمرودی قوم کھڑی ہو گئی، انہوں نے تکبر کیتا، نافرمانی کیتی، اور ایمان نہیں لے کے انہوں سمجھا شاید اسی تکبر کرانگے، نافرمانی کرانگے، عنایت آئے گی ساڑھے اندر، حکومت ساڑھی ہے، ہو سکتا ہے اسی کامیاب ہو جائیے، سانو سکون مل جائے، لیکن کامیاب وہ بھی نہ ہو سکے، تباہ و برباد۔ آخر نمرود ایک مچھر نے آ کے تنگ کر دیتا، وہ دے دماغ ہی جماڑ گیا، وہ دماغ کھاندا سی، وہ اندر پرورش ہوتی شروع ہو گئی، جب تک اس دے سر کوئی 2 4 6 جوتے نہ لگائے جو انہوں نے سکون نہیں آندا سی، وہ مچھر دماغ لگتی سی، وہ بیٹھ جانا سی، پھر وہ دماغ کھاندا سی۔ ایک کتاب دے اندر میں کسی دور ہی پڑھیا کہ وہ مچھر اس دے سر پل پل کے 2.5 کلو دا وزن ہو گیا، مچھر دا 2.5 کلو دا وزن مچھر ہوئے، دماغ ہی بڑھیا ہوئے، کتنے انسان نو سکون آ سکتا۔ نمرود کو حکومت بھی سب کچھ، ایک 2.5 کلو دا مچھر پال پال کے اس سکون نہیں لین دیتا، پتہ نہیں اس دور ہی کتنا قد ہوئے گا، کتنا سر ہوئے گا۔ اس دور دے وچ اللہ تعالیٰ معافی دے کسی دا آپریشن ہوئے 2.5 کلو دی رسولی نکل آندی اندروں، نکل دی ہے یا نہیں نکل دی، تے مچھر دا 2.5 کلو بڑا ہونا اندر دا کوئی عجیب چیز نہیں، اللہ تعالیٰ دے کرشمے جو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے سکون نہ ملیا، سکون ملیا جناب ابراہیم علیہ السلام نو ملیا، جنہ تے اللہ راضی ہو گیا، جنہ اللہ نو یاد کیتا۔ اسی طرح پھر وقت گزرتا گیا، بڑے لمبے واقعات ہیں، انبیاء اعظم موسیٰ علیہ السلام دا دور آ گیا۔ پچھلے جمعے موسیٰ علیہ السلام دے واقعات بڑی تفصیل نال بیان کیتے کہ جناب دے دور کس طرح لوگ ایمان تو منحرف ہوندے سن، اللہ دے نافرمان۔ موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے فرعون امان آ گئے، انہاں سمجھا شاید اسی کامیاب ہو جاؤں گے، سانو سکون ملے گا، حکومت ساڑھے کول ہے، بادشاہ ساڑھے کول ہے۔ ایک دوری شداد آیا، اس نے اپنے ارد گرد شیشے دا محل بنایا، اس کہا میری موت ہی نہیں آ لگی، میں سکون ہی رہ ساں۔ ایک ہوا سے چھوٹی جی چمنی سی اتھوں کسے برندے نے چھوٹا جا کیڑا کوئی سام وغیرہ سٹیا، سینے تے لڑیا، وہ شداد مر گیا۔ فرعون دریا چ غرق ہو گیا۔ پتہ لگا کہ بادشاہت کرنے نال، حکومت مال دولت آنے نال سکون قلب نہیں حاصل ہوندہ، سکون قلب حاصل ہوندہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ جرا دنیا چ مرشد دا یا کسی نبی دا غلام بن گئے، جرا غلام سنو کامیاب ہوئے۔ نوح علیہ السلام دی کشتی دیکھو، غلام۔ نوح علیہ السلام تو بعد ابراہیم علیہ السلام نال غلام، موسیٰ علیہ السلام نال غلام پار گئے، جس غلامی کیتی کامیاب ہویا جائے، غلامی تو باہر نکلے اور نافرمان ہو گیا۔ لفظ غلامی ہوتا اکثر میں بولتا رہتا، دنیا دی تاریخ تسی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں نے فرمایا، آدم علیہ السلام دی جس وقت دنیا دے اندر تخلیق ہونی سی، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین ہوتے میں اپنا خلیفہ بنا رہا۔ خلیفہ نائب نو کیا جاندہ، غلام نو کیا جاندہ، خلیفہ غلام ہوتا ہے۔ نبی اللہ دے غلام بنے، جنہاں نبیوں دی غلامی کیتی، انہوں نے سکون قلب حاصل ہو گیا۔ اسی طرح بہت سارے نبیوں دے واقعات تو تسی واقف ہو۔ دسو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی جنہاں نے غلامی کیتی وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سیدنا ابو بکر صدیق دا کتنا شان ہے، عمر خطاب دا کتنا شان ہے، حضرت عثمان، حضرت علی کتنا، ایک کون سن سچے غلام سن۔ ابو جہل غلامی نہیں کیتی، ابو لہب غلامی نہیں کیتی، جہنم رسید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ تسی اگر تسکین قلب چاہندے ہو، سکون قلب چاہندے ہو، تو فقط میری جڑی غلامی ہے
جڑی میری یاد ہے اس دے نال تھانوں سکون مل سکدا، ورنہ اس سکون واسطے فرعون جے آئے انہوں نے سکون نہ ملیا، وقت حاکم بڑے بڑے بنے انہوں نے سکون نہ ملیا، اللہ دے جڑے سچے غلام بن گئے، اللہ نو جنہ یاد کیتا جائے نبیاں دے غلام بنے، ولیاں دے غلام بنے، انہوں نے سکون قلب حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ مال نفع دے سی نہ اولاد، مگر جڑا اللہ دے نزدیک قلب سلیم ذکر والا دل لے کے جائے گا اس کو فائدہ دے جائے گا۔ وہ دن ایسا ہوئے گا کہ بیٹا باپ نو کہے گا والد صاحب دنیا دے اندر تسی میری پرورش کیتی، کھلایا پلایا، شفقت محنت تعلیم علم ہر معاملات میرے تسی حال کیتے، آج ابا جی ایک نیکی میرے کو کٹ دی وہ دے دو میری بخشش ہو جائے گی۔ باپ کہے گا بیٹا میں خود ایک نیکی چاہنا، میری خود ایک نیکی کٹ دی ہے، ایک نیکی اس روز کوئی کسے نو نہیں دے گا، وہ ایسا دن ہوئے گا۔ لیکن جنہوں نے اس دنیا دے اتے خدا نو یاد کیتا، نیکیاں کیتیاں ہون گیاں، روز محشر اللہ تعالیٰ انہوں نے بخش دے گا، روز محشر انہوں دی بخشش اللہ فرمائے گا، مغفرت۔ پھر ایک ایسا شخص ہوئے گا، اس دے پاس ایک مومن فریاد کرے گا، اے بندے میری ایک نیکی کٹ دی ہے تو مینوں دے دے۔ وہ کہے گا میری زندگی چکی نیکی ہے اور میرے کو کچھ ہے ہی نہیں، نیکی کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے نیکی کرنی چاہیے، نام اعمال ہی لکھی جاندی۔ وہ کہے گا میں ویسے بھی جہنم ہی جانا ہے تو اے ایک نیکی ہے تو لے لے، تو جنت ہی چلا جا، تین یہ ایک ضرورت ہے، میں تو ویسے بھی ان گناہگار ہوں۔ اس اللہ تعالیٰ دونوں نو فرمائے گا، پوچھے گا اے میرے بندے تیری ایک نیکی کٹ دی سی اور تیرے کول ہے ہی ایک نیکی سی، تو اپنے واسطے کیوں نہیں رکھی؟ وہ کہے گا میں اپنے اسے سستے نہیں رکھی، ایک ہی نیکی سی، میں تو ویسے بھی جہنم ہی جانا سی، میں کہا چلو ایدہ پلا ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا اس تپدے میدان اندر قیامت علیہ دن تو اپنی نیکی دے کے ایدہ اگر پلا کیتا جا میں تیرا پلا کرتا تینوں میں بھی بخش سکتا، دوئے بخشے گئے ہو۔ دیکھو اس دنیا دے اندر جڑا بندہ نیکی کسے نال کردا ہے کتنا ادا اجر ہے ثواب ہے، سمجھو۔ تے جڑا گناہگار جس کو کچھ بھی نہیں اگر وہ بھی کسے نال نیکی کردا، ماہ رمضان ایک خلوص نہ کھجور ہی کسے نو کھلا دیندا تے 700 نیکیاں او دے نامہ مال ہی لکھ۔ یہ ہے نیک کام کرنا، نیکی کرنے نال انسان نو سکون حاصل ہوئے گا۔ اصل اطمینان قلب یا سکون قلب اس کو کیا جاندہ کہ جس ذریعے نال بندے دی نجات ہو جائے۔ دیکھو نا ایک بندہ ہے وہ پڑھ لکھ کے 12-14 جماعت جو کوئی پڑھدا ہے کورس کردا ہے کتنا پیسہ روپیہ خرچدا ہے، وہ دی خواہش ہوندی مینوں نوکری ملے جیسا وہ دا شعبہ ہے، اگر انہوں نوکری نہیں ملتی اپنی منزل نہیں ملتی وہ کتنا پریشان رہندا ہے یا نہیں؟ اسی اس دنیا دی نوکری بھی چاہیں ہاں، اوے جیاں سنداں بھی نہیں، اوے جی تعلیم بھی نہیں، اوے جی نام اعمال بھی نہیں، تے اگلی نوکری دی خواہش کردے ہیں کہ سانو جنت ٹھکانا مل جائے۔ جنت کس طرح ہوئے جیاں دنیا دی نوکری اسے صحیح سنداں کوئی جیلی نمبر لکھ کے لا دے تے اگے کدھرے پکڑیا جائے گا، دنیا دی نوکری سے صحیح سنداں تے ویزیاں سے صحیح وہ سٹیٹمنٹ چاہی دی صحیح سٹیٹمنٹ چاہی دی تے رب دے حضور جتھے ساری چیز سامنے ہوئے گی، روز روشن ہر چیز یہاں ہوگی، اتھو کس طرح نجات ہو سکتی ہے؟ اتھو کسے نجات حاصل کرنی اتھے ایک ہی سند ہے نیکی والی، بس نیک کام کرسو تے تائیں بخشش ہو سی، تائیں نجات ہو سی، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے کہ اس بندے نو کیا تیرے کو ایک ہی نیکی سی تو کیوں دے دیتی؟ اس کیا میں تے ویسے بھی اللہ گناہگار سا، میں کہا چلو ایدہ پلا ہو جائے ہیں جی۔
کہندے نا تو بھلا کر رب بھلا کر سی تیرا ہے جی بندہ کتنا بھلا کرے رب وہ بھلا کر دینا جے کسی واسطے دیہاتاں کہندے ٹویا کھنو تے اپنے سے پہلے تیار ہوندا سمجھو بہرحال دنیا دے اندر جتنے انسان آئے وہ سکون قلب واسطے آئے پھر یزید نہ مراد اس نے سوچا میں امام حسین نو شہید کراں گا تے سکون قلب ملے گا دیکھو امام پاک شہید ہو رہے تے سکون قلب انہوں نے حاصل ہو رہا رب دا دیدار ہو رہا تو شہید کرنے والا کرانے والا میں اپنی قوم تباہ و برباد اور نست و نابود ہو رہا اور فاجر فاسق ہو رہا یزید نے یعنی کہ امام پاک نو شہید کرا کے انہوں سکون نہیں ملیا تو پتہ لگا اس دنیا دے اندر جتنے بھی انسان آئے سکون واسطے آئے اسی طرح کافر یہودی مجوسی نصرانیاں دا ذکر ہو رہا سی انہاں سوچیا سا نبی پاک دا کلمہ نہ پڑھ ساں تے پتہ لگ سی یہودی صاحب ہیں یہودی صاحب شاید اسانو سکون مل جاسی اے نہیں پتہ یہودی صاحب واسطے جہنم تیار ہے آگے اے دوسرے نصرانی صاحب ہیں جس کلمہ نہیں پڑھیا وہ سارے جنمی بنے تو اللہ فرماندہ ہے اگر سکون قلب چاندے ہو پھر ایک ہی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد پڑھ لو سچے دل تو اس دربار دے اندر جس وقت لوگ داخل ہوندے ہیں انہوں نے ایک ہی سبق دیتا جاندہ ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ ادا ورد کرو کیوں کرایا جاندہ ہے کہ اسی اللہ نو پلے ہیں اللہ نو پکار دیں شاید اللہ دی نظر رحمت ساڑی طرف ہو جائے بچہ پکھا ہے تو رولا پائے ماں دودھ دے دیں دی باپ اس بچے دی پرورش کردہ ہے اسی طرح ساڑھے اندر جیری کمزوری ہے جیری خدا دی یاد و غفلت ہے دربار دے اندر آندے کی ذکر کے خدا دی یاد دلان دے اندر تازہ ہو جائے بعض کہندے جدو جاؤ جس پریشانی چ جاؤ پیر صاحب کہندے لا الہ الا اللہ پڑھ دے رو جی وہ تھانوں نہیں پتہ ہے لا الہ الا اللہ دی بڑی شان ہے بڑی شان ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ کوئی وظیفہ عطا فرما کہ آپ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرض کی تھی یا اللہ تے سارے نبی پڑھ دے آئے فرمایا ترکری دے دو پلڑے ہوں ساری کائنات اور انہوں نے نام مال ایک پاسے رکھ دو تو ایک پاسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دو وزنی ہو جاسی اس تو بڑا کیڑا وظیفہ ہوندہ ہے ساڑھا مقصد ہوندہ ہے کسی طرح ساڑھے کو لانے والے لوگ ساڑھے مریداں تے اللہ راضی ہو جائے بس اللہ نو یاد کر دے جس وقت اللہ راضی ہو جائے پھر دنیا دیا پریشانیاں مشکلات بندیاں کچھ نہیں نظر آندیاں اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا فرمایا ہے تو اپنی یاد واسطے اپنے ذکر واسطے پیدا فرمایا اے نہیں کہ اس دیا طرفوں کوئی آزمائشاں آ جائیں بیماریاں پریشانیاں سا اللہ دا دروازہ چھوڑ دئیے نہیں اللہ دا دروازہ چھوڑنا نہیں چاہیے اگر پریشانیاں تکلیفاں دیکھو تو ساڑھے تو زیادہ نبیاں تے آئیاں تھوڑیاں آزمائشاں آئیاں کیا انہاں اللہ دا دروازہ چھوڑ دیتا ولیاں تے آئیاں کیا انہاں اللہ دا دروازہ چھوڑ دیتا تسی آندے ہو تھے خدا اور خدا دے محبوب دی محبت واسطے آندے ہو اتھے اللہ اور رسول دی محبت دا در ستا جاندہ اور تھوڑے دلائیں خدا دی محبت ڈالی جاندی ہے اے نہیں کوئی پریشانی آئی تکلیف آئی چلو جی پیر صاحب کو لسی ان کے جانا ساری پریشانی نہیں حال ہوئی دنیا اندر جیری دنیا ایک پریشانیاں دا کار ہے مرشد دا در چھوڑ دے سو دے پھر دے پریشانیاں ہی پریشانیاں پھر اور کون چلے گا کیڑا ٹھکانا ہے اس واسطے ہر حال پریشان ہر خوشی غمی مرشد دا در نہیں چھوڑنا چاہیے ہون کوئی بندہ کسی دی روزی کمی ہو جائے کسی تکلیف پریشانی آئے کیا وہ اللہ تو انکار کر سکتا ہے انکار کر گا ایمان تو جائے گا اس وقت خدا دا در چھوڑ سکتا ہے اگر خدا دا در نہیں بندہ چھوڑ سکتا ہے ایک اچھی جگہ مرشد کامل دی نسبت بندہ کیوں چھوڑے جڑا چھوڑ دے وہ گمراہ ہی گمراہ ہوندہ ہے
اس واسطے پریشانیاں اللہ دے ولیاں اور مومنین اتے بھی آئیاں، لیکن انہاں خدا دا در نہیں چھوڑیا، جساں اللہ دا در نہیں چھوڑیا، بس وہ آزمائش دی صورت آئیاں اور چلیاں گیاں۔ اس واسطے ہر حال وچ مرشد دے نال اپنی عقیدت محبت دل دے وچ سچے دل نہ رکھو، اور اے نہ سوچا کرو اے پریشانی آئی پریشانی بس آندے رہو آندے رہو۔ کئی ایسے مرید ساتھ کو یقین دیکھے وہ کسی مشکل ٹائم مرشد خانے آندہ ارادہ کر دے تو گھروں قدم بعد ہی بار کر دے، اللہ پہلے مشکل آسان کر دے۔ اس واسطے آندے رو کہندے جیسی گل بھی نہیں کیتی، اساں گئے بھی نہیں، ساڑی مشکل آسان ہوگی۔ شیطان گمراہ کرتا ہو تیری مشکل تے ہمیں ہی آسان ہوگی، تیرا ویزا ہمیں ہی لگ گئے تھے، مرشد اور اندہ کیڑا کمال ہے۔ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میری یاد ہی رہندا ہے، وہ اپنی دعا اپنی آرزو میرے کو گل کرنی منگنی بھول جاندہ ہے، میں وہ دی تمنا تو زیادہ دے دیندہ ہوں۔ اس واسطے بندہ جیسا نیت کر لیندہ ہے کہ میں مرشد اور کل جانا ہے، اس لئے خدا تعالیٰ اور مرشد دی ہونے کا بانی اور مرشد دی دعا جو شامل ہو جاندہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ آکے اپنی گل کردہ رہے۔ دیکھو نا دیدار مرشد لاکھ کروڑاں جاؤں، آج کتنا مشکل ہوندہ ہے، لیکن مرشد دیدار لاکھ کروڑاں جاؤں جسا بندہ نیت کر لیندہ ہے، کارٹو ارادہ کر لیندہ ہے میں مرشد پادی بارگاہ جا رہا ہوں، بس وہ مرشد دی نگاہ اور دعا اس برکتی جو شامل ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے آندے رہا کرو۔ میں بے شمار لوگ دیکھے جنہاں نے سچے دل عقیدہ نہ لیتے آندے رہے، وہ کچھ بھی نہیں سنا جو بہت کچھ بن گئے۔ جے کسی نو علم دی تمنا سی تو بہت بڑا علم دے ہوتے علمی معیار دے ہوتے فائد ہو گیا۔ جے کوئی روزی رزق دا متلاشی سی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بڑے اسباب پیدا فرمائے۔ جے بے اولاد سی اللہ اس کو اولاد نہ نوازیا۔ بس آندے رو عقیدہ صحیح رکھو، ایمان صحیح رکھو، بس گل ساری عقیدے دیا ایمان دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جڑے آندے بیعت بھی ہوندے، پھر انہاں دے دل خیال شیطان پیدا کردہ پتہ نہیں ساڑا کام ہو سی بھی یا نہ ہو سی، وہ خدا بڑا ہے یا مرشد بڑا ہے دسو۔ اتھے بیعت ہوندے ہو کہندے ہو ساڑا کام ہو سی نہ ہو سی، ساری رات مسجد ہی کھڑے رو رب دی عبادت کرو، پنجو ٹائم نماز پڑھو، پھر کہندے ہو پتہ نہیں ساڑا کام ہو سی یا نہ ہو سی۔ اگر خدا نہیں کردہ تو مرشد تھوڑا کام کتھوں کرے گا؟ اس واسطے خدا تے بھی عقیدہ پکا رکھو، جہاں مسجد ہی داخل ہو دیکھو کہ اللہ ساڑی سن رہے ہیں، ان ساڑی فریاد سن سی۔ اس طرح مرشد کو بھی آؤ تو پھر عقیدہ رکھے مرشد کی دعا خدا تک پہنچے گی۔ اگر مرشد سے معمولی سمجھ عقیدہ ساڑا کام ہو سی یا نہ ہو سی، کوئی بھول کے نظر نیاز کوئی دے دو، نظر نیاز بھی دیتی ساڑا کام نہیں ہویا۔ وہ بندہ پوچھے عید تے قربانی دا ایڈا بڑا بیڑا دیتا ہے تھوڑا کم ہویا؟ اگر تیری نیت ہے ایڈا بڑا دان دیدی تے قربانی دیتا ہے کم نہیں ہویا۔ وہ دان دیتا ہے کولو دیتا ہے، خدا دیتا سی تے دیتا ہے نا، سمجھ گئے؟ خدا دیتا سی تے دیتا ہے، کولو دیتا ہے دان، کولو تے 1 روپیہ بندہ کوئی نہیں دے سکتا، سمجھو۔ کئی ایسے بدبخت ہوندے جنہوں خدا 10 داند بھی دیندہ ہو، قربانی تے 1 نہیں دے سکتے۔ اے شکر کرو کہ تسی خوش قسمت ہو، کوئی نظر نیاز تسی خدا دے رستے دے دیتی، تھوڑی قبول ہو گئی ہے۔ ورنہ حضور ایک صحابی سن پہلے، بعد چو دربار تو دور ہو گئے، زکاة سے حکم ہویا بار بار دیو، سلوہ نا سی، وہ زکاة تو انکار کرتا۔ پھر 2-3 بکریاں ماڑیاں جیاں لے کے آئے، جبرائیل آئے کیا لے جاؤ، اللہ تھوڑے نہ زکاة دا پک ہے نہ تھوڑے مال دا پک ہے۔ وہ جنہوں اللہ دوے مرشد دوے وہ دنیا دے مال دا پکھا نہیں ہوندہ۔ اس واسطے اللہ والے جڑے ہوندے ہیں انہاں دی مدد اللہ کردہ ہے، انہاں دے معاملات اللہ چلاندہ ہے۔ اس واسطے اے نہ سوچا کرو اے کام کیتا ساڑا کام نہیں ہویا، نہیں ہویا تو بڑا دروازہ ہے خدا دا، 2-3 دن اڈیاں گوڑے رگڑو، اگر اتھو کام نہیں ہویا تو اتھو کی ہونا؟
گل ساری نیت یا اپنی نیتاں صحیح رکھو تو گھروں پیر بعد نکلے کام پہلے ہو جاندے تو عرض کر رہے ہیں کہ کئی کہندے سی گل ہی نہیں کیتی ساڈا کام ہو گیا شیطان کہندا تیرا تے ایویں ہی کام ہو گیا کئی گمراہ ہو گئے کئی کے سال بعد پھر مڑے کئی کے سال نظر ہی نہیں آئے ساڈا کام تے ایویں ہی ہو گیا وہ تیرا کام ایویں ہو گیا تے پھر ہن جسلا نہ دین جوگا نہ دنیا جوگا ہن الٹا ہے تے ایتھے کے لوڑاں آ گیا ہن بھی ایویں ہی کام کرا لے تو اللہ تعالی بندے نو دیندا ہے تے اس دے استے اودے ماں پیو اودے پیر مرشد اودہ دین اسلام اودی عبادت ریاضت اس واسطے ایک وسیلہ بنا دیندا ہے دیکھو آج جمعے دے خطاب اس اسی کہہ رہے ساں کہ اوف قید ہی چاہے تو رسول پاک نے فرمایا انہوں کو لا حول ولا قوت پڑھو اے وظیفہ پڑھو تسی رسول پاک اس سے وقت اتھو ہی نگاہ کر دے تو سب پڑھ دے ہٹ جاندے تو اوف سامنے آ جانا اونٹنی آئی تو 4 قدم چلی تو مدینہ سامنے آ گیا دسیا کہ اوکھے ٹائم خدا نو نہیں پلنا خدا نو یاد کرنا ہے تے جیڑے مچھلی دے اندر لمے پے سن یونس علیہ السلام انہاں دیکھے کنکریاں اللہ نو یاد کر دیا تو میں کیوں نہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت او پڑھیا اللہ نے فرمایا کہ جاؤ انہوں نے باہر کٹ گیا او مچھلی نو اتے کدو بھی آ گیا ارندی بھی آ گئی آدم علیہ السلام زمین تے آئے ہرنی آ جاندی سی دودھ پلانے واسطے تو اللہ تعالیٰ نے جس تو بھی دیتا کسے وسیلے دے تحت دیتا ہے پڑھو تو وسیلہ اس واسطے دیندہ رب بھی ہے لیکن مرشد دے وسیلے نال دسو کوئی بندہ ماں پیو دی نافرمانی کر کے ماں پیو تو ہٹ کے او کوے سارا روزی رزق اللہ میری قسمت لکھیا مینوں دے مینوں ماں پیو دی کے ضرورت ہے دسو روزی رزق سن جہنم میں چلی جاسی یا جنت چلی جاسی اس مال دولت وہ تے فرعون کو بھی بڑا سی قارون کو بھی بڑا سی لیکن گل ساری غلامی اور تابعداری بھی چاہے اس واسطے اللہ تعالیٰ جس نو چاہے نواز دے اس واسطے ماں پیو دی نافرمانی کر کے کوئے سارا دنیا دا مال بتاؤ میری قسمت میں لب گیا ماں پیو واسطے پہلے اللہ فرمایا انہاں دی فرما برداری ہر حال وچ کرنی اسی طرح نبی پاک دی غلامی ہر حال وچ کرنی ہن دوسریاں قوماں جڑے لوگ باہر دے ملک زبیر حسین شاہراں دے صاحبزادے آئے کسی دوسرے ملک تو آئے وہ چوئی صاحب بیٹھے دوسرے انہاں کو تھوڑا مال دولت ہے کیا تسی کہندے ہو کہ ایک امریکہ دا صدر ہوئے یا لندن یا کسی یورپ جس کو دنیا دا مال ہوئے وہ زیادہ فضیلت والا شان والا یا ساڑھے بری سرکار جو شان والے جنہاں دے تانے تے زندگی چ کپڑا بھی نہیں سی تے پانی چ بیٹھے رہے پتہ لگا بری سرکار اللہ رسول مرشد دی ماں باپ دی غلامی کیتی اللہ انہاں نو شان عطا فرمائی دنیا دا مال اتھے کام نہیں آئے گا مال دنیا دا کام نہیں آئے گا اس واسطے تمران ایک قلب تائیں حاصل ہوندہ ہے کہ جدو اللہ اور رسول اور مرشد دی سچی غلامی کیتی جائے پھر تمران ایک قلب حاصل ہوندہ ہے اس واسطے دنیا دا مال کئی لوکاں کو لا جاندہ دے مرشد نو پھول جاندے اور مرشد نو جہاں پھول گیا وہ گمراہ ہو گیا جہاں اے تے مرشد نو پھول دے کئی خدا اور رسول نو پھول جاندے وہ سمجھے سب کچھ دنیا دا مال ہے اس واسطے دنیا دا مال سب کچھ نہیں جنہ تے اللہ دی رحمت ہو جائے اور پھر جڑے اس بارگاہ چاہ جان سمجھو اللہ تعالیٰ دا انہاں تے خاص کرم ہے سمجھ گیا اے اپنے عقیدے صحیح رکھو کہ اس پرفتن دور دے اندر بے شمار عقیدے بن گئے دسو اللہ نے اپنے ولیاں دی شان بیان کیتی ہے یا نہیں اگر کامیاب ہوئے دنیا دے اندر تے اس دے ولی ہوئے ولی کامیاب ہوئے پتہ لگا بے شمار فرقے حسن اگر کامیابی بندہ چاہتا ہے تو پھر وہ دے دوست وہ دے ولیاں دی غلامی بندہ اختیار کر لے تائیں کامیاب ہو سکتا ہے اور کامیابی کا کوئی ذریعہ نہیں
کچھ لوگ کہتے جی ولیاں کو کیوں جاندے ہو، ولیاں دا دامن کیوں پکڑ ہو؟ ولی دنیا دے اندر اس وقت تک کوئی بندہ ولی نہیں بنیا جب تک اس کسی ولی دی غلامی نہیں کیتی۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے دوست ہے، میرے محبوب ولیاں دی غلامی کرنے نہ لوگ اللہ دے محبوب اور اللہ دے ولی اللہ دے دوست بن جاندے۔ اور کیڑا رستہ ہے؟ تو کامیاب تو وہی ہویا جڑا اللہ دا ولی اللہ دا دوست ہویا۔ عبادتاں بھی کرو، ریاستاں بھی کرو، لیکن جب تک کسی دی غلامی نہ اختیار کرو تو تک بندہ مقام ولایت تے نہیں پہنچتا۔ داتا صاحب کتنی شان والے ہیں، دسو بغیر مرشد تو اس مقام تے پہنچے؟ مرشد نے منزلہ طے کرائیاں انہاں دیاں۔ ایک شخص سی 70 سال ایک پتھر تے کھڑے عبادت کر دے رہے، 70 سال اے نہیں مستقل کھڑے رہے، اس وضو استنجا اور ضروریات بعد اکھلو کے 70 سال عبادت کر دے رہے۔ 70 سال گزرنے تو بعد ندائے غائبی آئی، اللہ دا حکم آیا ہے میرے بندے دس تو بہت میں نو یاد کیتا، اسی تیرے تے بہت راضی ہوئے ہیں، اے جی تو عبادت ریاضت کیتی اے دے ذریعے کچھ عطا کر دئیے یا اپنی جناب ہی چوئی کچھ دے دئیے۔ اس بندے دے دل خیال آیا میں تے بڑی نیکی کیتی، بڑی عبادت کیتی، بڑی ریاضت کیتی، تے اے دے ذریعے ہی میں نو کچھ عطا کر دے۔ اللہ فرمایا اچھا تسی بہت ریاضت کیتی، اس پتھر تے کھڑے ہو کے اس تے نشان پہ گیا، یہ پتھر بھی ساڑا ذکر کردہ سی، اس تے نشان پہ اس بھی بڑی تکلیف اٹھائی، ان 70 سال اس پتھر نو اپنے سر تے چکو تے ان سانو یاد کرو، ذرا کام برابر ہو جائے۔ اللہ دے حضور سجدہ ریز ہو گیا، یا اللہ تو اپنی رحمت نالی نوا دی۔ اس واسطے اسی لوگ کسی نہ ذرا جی نیکی کر دیندے ہیں، 2-4 روپے خرچ کردے ہیں، اسی کہندے ہیں بڑا کام کیتا جی، بڑا کام کیتا جی، بڑی نیکی کیتی، بہت کچھ کیتا۔ نہیں، اے چیز نہیں، اے اللہ دی دین ہے، اس دی عطا ہے بس۔ ہر وقت اللہ تو ڈردے رہو، اللہ کے عاجزی کرو، اللہ دی مہربانی دے طلبگار رہو، اللہ دی رحمت دے طلبگار رہو۔ ورنہ بڑے بڑے حکمران دیکھے جڑے پہلے اپنے تخت اور سیٹاں دے بیٹھے سن، بعد ہی تخت اترے تے قیدیاں لیاں جیلاں گڈیاں چ بیٹھ کے جیلاں تک کوئی پہنچے، اے اس سے دے بس کام ہیں، وہی بہتر جاندہ، نہ مال سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے۔ کیوں اس دن گھر والے بھی کیسن ایک نیکی ساڑی بھی وہ آسے جاؤ کونی نیکی شکی، بیوی میاں نو میاں، بیوی نو بچہ، باپ نو باپ، بیٹے نو۔ اس وقت نہ مال سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ تھانو سانو سب نے استقامت عطا فرمان، صوفیاء اور اولیاء اللہ دے دوستاں اللہ دے ولیاں دا مسلک جڑا ہوندا سی وہی مرشد دی رضا، دار مرشد دا خانہ کعبہ، انہاں نے پتہ ہوندا سی کہ ایہی ساڈا سب کچھ، ایہی اتھو ہی جو لبنا ہے، اتھو جڑا پاس ہو گیا وہ اگے بھی پاس ہے۔ بندہ جیسا مر جاندہ ہے نا تو پہلی منزل قبر دی آندی ہے، سمجھو اسی اجے سٹیج تو نہیں گزرے، اجے مرے نہیں، جدو جاساں پھر پتہ لگ سی کہ حساب ہوندہ ہے۔ کہندے جہان مٹھا دے اگلا کسے نہ ڈٹھا، جنہ ڈٹھیا انہاں نو پوچھو جا کے۔ اس واسطے ایرا پھیریاں چھوڑو، اے جہان مٹھا اگلا جنہ ڈٹھا انہاں نو پوچھو کہ ہوندہ ہے اتھے۔ اتھے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آندے دے بچے تو ہوندی ہے، جیڑا انہاں نو پہچاندہ کہندہ ہے میں انہاں دا غلام ہاں، او بچدا ہے۔ اے سنیا تسی یا نہیں سنیا کہ رسول پاک آن گے اتھے بچان واسطے؟ سمجھ جڑا اس جہان نو مٹھا سمجھ کے بیٹھا رہے سی، اس نو حضور آسن نظر ہی نہیں آ لگے، شناخت ہی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت دوزخ دو چیزاں تے بنائی ہیں نا، او دا وعدہ ہے۔ اس واسطے جڑا اتھو جاسی پہلی منزل او دی قبر دی ہے۔ دسو جڑا قبر ہی رسول پاک دا غلام بن جاسی، پہچان لے سی، او دے حساب کتاب ہی بخشیا جاسی، اس نو اگے کوئی مشکل ہو لگی؟ نہیں ہو لگی۔ اس واسطے جڑے اللہ دے ولیاں دے سچے مرید ہیں انہوں نے پتہ ہے سب کچھ اتھو لبنا ہے، جڑا اتھو پاس ہو گیا اس نو غوث پاک بھی پاس کر سکتا۔
پہلی منزل قبر دی جڑا قبر وچوں پاس ہو سی وہ اشر وچوں ہی پاس ہے، پل صراط وچوں بھی پاس ہے، روز محشر حساب کتاب وچوں ہی پاس ہے۔ اس واسطے جنہوں مرشد پاس کر دے اس ਨੂੰ رسول پاک بھی پاس کر دیندے۔ کیسے کیسے لوگ پاس ہوئے ہیں۔ ساڑھے مرشد بابا لال حسین شاہ بغداد گئے، مرشد پاس کیتا یا نہیں کیتا؟ پاس ہوئے یا نہیں ہوئے؟ مرشد پاس کیتا تو مدینے بھی گئے، بغداد شی بھی گئے۔ حضور ساڑھے قبلہ پیر و مرشد مدینہ پاک گئے، ایک واقعہ سنا دے ہیں۔ مدینے والے دی نگاہ آنکھیں جون دی، نال کافی مرید بھی۔ سرکار نے گمبت مبارک دیکھا تو بڑے عرصے تو نا گمبت دا رنگ نہیں ہویا سی، کوئی آن نہیں محسوس ہویا جیسا دھوڑ ہے۔ ارشاد ہونا ہے مریدانو گمبت ہوتے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دھوڑ ہے، بس ارشاد فرمانا سی یک یک بادل آگے بارش ہوئی گمبت توتا گیا، سارا روزہ غسل کر گیا، دوجے دن ٹیمہ آگئیاں کتھو کتھو جی گمبت مبارک نو رنگ کرنے۔ اے سنیا واقعہ تسی بڑا مشہور واقعہ آپ دا، پتہ لگا جنہوں مرشد پاس کر دے ان روزے پاک سے نبی دی پاک واسے گمبت دا خیال آیا تے نبی پاک نے سن لیتا۔ ولی اللہ دے مردے نائیں تے کر دے پردہ پوشی، کہ ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نالک موشی۔ تے ولی اللہ دے سن بھی لیندے کیا دورو کیا نزدیکو، ولی اللہ دے سن لیندے ہیں۔ جد ولی سن لیندے تے نبی تو پھر نبیان دے امام نبیان دے سردار کل کائنات دے مالک دی شان کے ہو سی۔ اے جنہاں نو پتہ ہے کہ سب کچھ لبنا مرشد کو لویا، مرشد ہے سچے غلام بن جاندے۔ میں بندہ عاجز مسکین تھوڑے سامنے بیٹھا، میں مرشد دا غلام ہوں بس۔ تساں دیکھا ہر مہینے میں اپنی کوشش کر کے اتھے حاضری کیوں دیندہ کہ زندگی جڑی ہے دن بدن کم ہوندی جا رہی، جتنی مرشد دی حاضری ہو جائے اتنی چنگی ہے۔ سمجھو ان ایک سوال ہے، اے ان ایک بچہ بیٹھا ہے، دوسو اے بڑا ہے یا ایک عمر رسیدہ بندے بڑے ہیں؟ لوگ کہندے جی یہ بہت بڑے ہیں، سفید ریش سفید داڑھی والے، میں کہندا اے نہیں بڑے، اے بچہ دنیا تے جڑا چھوٹا جا اے بڑا ہے، کیونکہ جڑا بڑا ہے او دی عمر کم رہے گی، وہ چھوٹا ہوندا جا رہا۔ بڑا جڑا دی عمر تھوڑی رہے گی، جڑا چھوٹا ہے دی عمر زیادہ ہے، اس وقت اے بڑا سمجھو ہونا۔ جڑا بڑا ہے وہ ویسے ہی 50 سال تو بعد دل چ کھٹکا لگا رہنا، کیڑے ویلا میرا ٹکٹ کٹیا جاوے ہیں جی، لگا رہنا یعنی ایویں بھی کوئی ذرا جہا گڑ بڑ ہو جائے سر درد تے ڈر جانا، پتہ نہیں ہن کیڑے ویلا آ جاوے کہ نہ میسر ہے جی، شکاری آ جاوے ہیں جی، کٹ کے لے جاوے سب کچھ تے بس فارغ۔ اس وجہ جے بہت بڑے بڑے نے انہوں بڑا نہ سمجھو، یہ ان چھوٹے ہوندے جا رہے، انہاں دا ادب احترام کرو، یہ جانے والے ہیں۔ اس وجہ انہاں دی بے ادبی تو بچو، جڑے چھوٹے ہیں انہوں بڑا سمجھو، انہاں دی پرورش کرو، شفقت کرو، اچھی تربیت کرو، تاکہ اچھے پروان چڑھ کے تے اچھے عہدے تے اچھے منصب تے فائد ہوں تے اللہ رسول دے دین دی خدمت کرن۔ اس وقت میں سمجھدا میں ہوں دن بدن چھوٹا ہوندا جا رہا، جیڑا وقت گزرے ہو مرشد دی زیارت ہوندی رہے ہو، مرشد دی صحبت اختیار۔ اس وقت سارے مریدانوں کہندا ہر مہینے چلو جی چلو، 13 تاریخ انشاءاللہ رات تو قافلہ جائے گا، جنہ جنہ نال جانا ہے سندر شیر ہون تو ہی نہیں سانو دسنا شروع کر جو۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا بڑا شکر ہے، نہیں سانو میرے نال 30 سال ہو گئے رہندے ہیں۔ اس سالے بھی میاں بیوی آج مبارک تے جا رہے، اگلے جمعے بھی آج تے چلے جا سن انشاءاللہ۔ انہوں نے بھی اگلے جمعے تک جس سے ملنا اگلے جمعے آئے ملاقات کرو، کیونکہ آج ہی آج تے جا رہا، جنہ اکھیاں دل بارے ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، اتھو اکھاں جاندیاں نو سونے نو تکنے واسطے، جاندیاں جاندیاں انہاں اکھاں نو تک لو، اکھاں جاگے سن وہ تک سن تو شہادت دے سن اکھاں کہ فلانے فلانے تکیاں، تے آجی مڑ کے آئے دی زیارت کرو کہ وہ اکھیاں وہ سونے دا گمت دیکھائیاں زیارت کرنے۔ اس واسطے بڑی فضیلت ہوندی، جنہ اکھیاں دل بڑے ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، اگے آس نہیں سی محمد انہاں آساں لگ سیاں جی، پھر آس امید لگ جاندی ہے بندے نو، چلو جی وہ اکھیاں بلا کوئی اکھیاں نے جیڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں،
تے پھر جڑ جاون ایک واری پھر لاکھ موڑو مڑدیاں ہی نہیں پھر ہیں جی جڑیاں جڑ جائیں دعا کرو تھوڑیاں ساڑیاں اکھاں اپنے اللہ دے نبی اور مرشد دے نال صحیح طریقے نال لگ جاون انشاءاللہ سچیاں لگ جاؤں پھر ٹھیر موڑو موڑنے لے کون شیطان ہوندے ہیں جیڑا مرشد دی شان دے بارے کوئی بندہ گل کرے گمراہ کرن دی کوشش کرے سمجھ لو شیطان ہے تھانوں مرشد دی شان دسی ہے کہ دنیا دے اندر کسی دی بھی بخشش مغفرت ہوئی تو غلام سی نوح علیہ السلام دی کشتی چ غلام سی فرعون نافرمانی کیتی موسیٰ علیہ السلام نہ غلام سن رسول پاک نہ غلام سن اور رسول پاک دے غلاماں دی جنہ غلامی کیتی داتا علی جویری بن گئے وہ غلام سن داتا صاحب نے مرشد کیا جاؤ بیٹا لاہور چلے جاؤ ہن داتا صاحب ایڈی بڑی شان والے کیا وہ مرشد تو اوپر ہو گئے بیٹا باپ نال مل سکتا ہے ہن بیٹا جڑا باپ دا احترام کردا ہے باپ دادے دا اپنے باپ دا احترام کردا ہے دادا اپنے باپ دا ہن دادا صاحب کہن کہ میں اپنے دادے تو اتے ہو گیا دسو گمراہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ درجے بنائے اس طرح مرید پیر نہ کدے نہیں مل سکتا اور میرے جے ناچیز بندے بھی غلام ہیں مرشد خاک دی پاؤں دی توڑ ہوندے ہیں اسی طرح مرشد اپنے مرشد دی تابع داری چاہتے ہیں اپنے مرشد دی تابع حضرت علی تو کوئی بڑا نہیں حضرت علی کون سن نبی پاک دے سچے غلام سن اس واسطے جنہ حضرت علی دی غلامی کیتی وہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے وہ بابا فرید بن گئے وہ بڑی امام بن گئے ہن بابا فرید صاحب 36 سال عبادت کیتی کیا وہ حضرت علی بن سکتے ہیں بو علی کلندر 36 سال عبادت کیتی اللہ فرمایا ہے بو علی کلندر منگو کے منگنا کیا پھر یہ رب دین تے آیا تو پھر ان علی بنا دے کیا علی نہیں بنا سکتا ہوں علی نہیں جے دین تے آیا ہوں کیونکہ منگنے والے بھی دیکھا جس طرح موج ہے تو کھلا جا منگ لو انہوں نے اور کچھ نہیں نظر آیا انہوں نے کہا یا اللہ دینے تے جی آیا تو علی بنا دے کیوں کیا علی انہوں نے پتہ سی کہ کل خزانے دیاں کنجیاں علی کو لین اس وقت حضرت علی علم انہوں نے کہا ہن دین تے جے آیا مولا ہن جناب مہربان ہوئے چلو یا اللہ علی بنا دے اس وقت یہ سب چیزاں نہیں بن سکیاں جس دے اندر علی دی خوشبو پیدا ہو گئی وہی بو علی بن گیا وہی غلام علی بن گیا سمجھ گو اس واسطے داتا صاحب حضرت علی تے نہیں نہ بن سکتے اس واسطے اپنے درجے نو ہر بندہ سمجھو بیٹا باپ دا غلام ہے باپ اپنے باپ دا غلام ہے باپ دے اپنے باپ دا غلام ہے ہر بندہ جدو تک وہ بیٹا ہوندا ہے تو اس سے حکم ہوندا ہے کہ اپنے ماں دی اپنے باپ دے احسان و بالوالدین احسان اس طرح شاگرد استاد نہیں بن سکتا شاگرد جڑا استاد ہوندا ہے اس استاد دا بھی اگے کوئی استاد پڑھانے والا ہوندا ہے او دا بھی کوئی استاد ہوندا ہے ہن کتاباں ساریاں پڑھ لوے بندہ کہ میں استاد تو اونچا ہو گیا دسو وہ بن سکتا ہے استاد دے درجے تے اللہ تعالیٰ نے بیٹے نو باپ دا درجہ نہیں دیتا مرید نو پیر دا درجہ نہیں مل سکتا شاگرد نو استاد دا درجہ نہیں مل سکتا اس واسطے جڑے حج کر کے آئے سمجھو او جنہ اکھیاں دل پر جٹھا میاں صاحب او اکھیاں تک لگیاں اللہ تعالیٰ تھانوں سانوں سب نو اپنے بیت اللہ دی حاضری بھی نصیب کرائے اور ایمان اسلام تے استقامت عطا فرمائے حاجی محمد جمیل صاحب کتھوں تشریف لے پیرس ہیں تے او چوری صغیر صاحب امریکہ تو مظہر الحسن صاحب سکے پانجین برطانیہ تو بہت عرصے بعد آئے کتنے سال بعد آئے ہو 6-7 سال بعد آئے ہو دور دراز بہت لوگ تشریف فرمائے یا اللہ سب دا دربار اتے آنا قبول فرما سب دی حاضری نو قبول و منظور فرما سب دیا مراداں نو پوریاں فرما پریشانیاں نو دور فرما دکھ دار دور فرما مولا سب تے اپنا کرم فرما الہی بحق خیر گردانی بحکم شاہ جلانی الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی دعوت رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.